بسم اللہ الرحمن الرحیم، دراست النحو کا سبق نمبر 3، اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ اسباب منع صرف 9 ہیں۔ ایک تو ہے منصرف، اور ایک ہے غیر منصرف۔ ٹھیک، اب منصرف کب ہوگا، غیر منصرف کب ہوگا؟ تو غیر منصرف ہونے کے لیے 9 چیزیں، 9 چیزیں ہیں صاحب، 9 چیزیں، 9 چیزوں میں سے جو چیز کچھ چیزیں پائے جائیں، یعنی 9 اسباب منع صرف کتنے؟ 9 ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں 2 چیزیں ہوں تو 2 میں سے ایک پائی جائے تو غیر منصرف ہوگا۔ کہیں ایسا ہے کہ جہاں پہ 2 چیزیں ہوں تو اور 2 چیزیں پائی جائے تو غیر منصرف ہوگا۔ اسباب منع صرف کون کون ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان، وزن فعل۔ عدل، وصف، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، الف و نون زائدتان، اور کیا ہے؟ وزن فعل۔ وزن فعل، عدل کسے کہیں گے، وزن کسے کہیں گے، تانیث کسے اور کیا بولتے ہیں، معرفہ کسے کہیں گے، اجماع کسے کہیں گے۔ میرے ساتھ ایک بھائی ہیں، مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہیں کہ موبائل کے اندر چلے گئے، لیکن دیکھا تو پردے کے پیچھے تھے۔ ہاں جی، تو عدل کسے کہیں گے؟ یعنی عدل کہیں گے جسے مان کے چلیے کہ ناصر، ناصر، پردے کے پیچھے وہ تو صحیح نہیں ہے، اس لیے ادھر نہ جائیں آپ، کنواں وغیرہ ہے ادھر، تو دیکھیے ناصر، ٹھیک ہے۔ عدل کہتے ہیں کہ جو ہے اصل مادہ تو باقی رہے لیکن صیغہ چینج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اپنا اصلی صیغہ چھوڑ کر دوسرا صیغہ اختیار کیے ہو، جیسے ناصر سے نصر، عامر سے عمر، آمارا، عین میم را، عین میم را، تو عین میم را یہاں ہے، عین میم را اس میں بھی ہے، نون سین را اس میں ہے، نون صاد را اس میں ہے، نون صاد را اس میں بھی ہے۔ بس یہ کہ عامر اس میں فاعل سے یہ عمر ہو گیا، ناصر اس میں فاعل سے نصر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا بولیں گے؟ عدل بولیں گے، ہے نا نعمان بھائی؟ اب آتے ہیں وصف۔ وصف کسے بولیں گے؟ وصف کہیں گے کہ جس سے کوئی غیر معین چیز سمجھ میں آئے، ٹھیک، جیسے وصف، وصف یعنی صفت، صفت یعنی جس سے کسی چیز کی خوبی یا خامی بیان کی جائے، جیسے نعمان بھائی بہت بیکار انسان ہے تو لفظ بیکار ہاں، تو نعمان بھائی کہہ رہے ہیں آن لائن بے عزتی ہو گئے، ہمیں بے عزتی جان بوجھ کے کر رہا ہوں، مزہ آتا ہے مجھے۔ ہاں، تو کیا ہے لفظ بیکار، کس کو کیا بولیں گے؟ نون بولیں گے، سوری وصف بولیں گے، اس کو انگلش میں کیا بولیں گے نعمان بھائی؟ ہاں، جس سے کسی چیز کی خوبی، چلیں تو میں نے کیا کہا تھا؟ نعمان بھائی بہت بیکار انسان ہے، تو لفظ بیکار یہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہہ دیا، جیسے کتاب میں مثالیں انہوں نے دی ہے، کیا کہاں گیا؟ اسود، کوئی کالی چیز، ٹھیک ہے، تو وہ کنفرم نہیں ہے کہ ارے یہی کالی چیز، یہی بیکار ہے انسان، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز کالی ہو سکتی ہے نا، کوئی بھی چیز بلیک ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز وائٹ ہو سکتی ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ وصف بولیں گے، ٹھیک ہے، جو کامن یوز ہو صفت کے لیے۔ اچھا، معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کو غیر منصرف بنانے کے لیے علم ہونا شرط ہے، لہذا جو اسم معرفہ ہو لیکن علم نہ ہو اس میں معرفہ غیر منصرف کا سبب نہ بنے گا۔ جیسے غلام و زیدن میں غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا یعنی معرفہ ہوا، لیکن کیا ہے غلام کو اگر ہم الگ کر دی جائے تو دیکھیں گے علم ہے کہ نہیں، تو علم نہیں ہے، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اچھا،
اس کے بعد ہم آتے ہیں عجما. عجما کسے بولیں گے؟ تو اب دیکھیں عدل بھی کلیئر ہو گیا، وصف بھی، اسود اسود احمر وغیرہ کلیئر ہو گیا. معرفہ یعنی معرفہ کے لیے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ علم ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا. جیسے غلام ہے، غلام وہ جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. افضل غیر منصرف ہو جائے گا لیکن افضل اس میں نہیں آئے گا. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں عجما. عجما کسے کہتے ہیں؟ تو عجما کہتے ہیں کہ جو اصل میں عربی نہ ہو، جو اصل میں عربی نہ ہو. اور عجما کو غیر منصرف ماننے کے لیے شرط یہ ہے کہ جب وہ عربی زبان میں استعمال ہوا ہو تو علم ہو کر ہی استعمال ہوا ہو، نام ہو کر ہی استعمال ہوا ہو. اچھا، عربی زبان میں استعمال ہونے سے پہلے عجم میں علم ہو یا عربی زبان میں شروع ہی سے علم بن کر استعمال ہوا ہو، جیسے ابراہیم اور قالون. اور یہ بھی شرط ہے کہ ثلاثی ساکن الاوسط نہ ہو، جیسے لفظ نوح. علم کے لیے شرط کیا ہے کہ عجما کے لیے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ جو 3 حرفی ہو، اور 3 حرفی ہونے کے ساتھ جو بیچ والا جو واو ہے نا یہ ساکن نہ ہو، اس پر جزم نہ ہو. اگر جزم ہوگا تو غیر منصرف نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد ہم 1-2 مثال اور دیکھتے ہیں، کچھ مل جائے. اب اگر کوئی کہہ دے لوط منصرف ہے کہ غیر منصرف، نمان بھائی بتائیں کیا ہے یہ؟ لوط منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ ابھی میں بتایا تھا کہ 3 حرفی ہو، بیچ والا ساکن نہ ہو تو غیر منصرف ہوگا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں لفظ لوط غیر وہ کیا ہے؟ بیچ والا ساکن ہے تو منصرف ہوگا صاحب. ٹھیک ہے، یہ آسانی کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم آتے جمع. جمع سے کیا مراد ہے؟ کریں کہ جمع سے مراد ہے جس جمع میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں یا 3 حرف ہوں جن میں بیچ والا حرف ساکن ہو. ٹھیک، اچھا، الف جمع کے بعد 2 حرف ہو. جیسا دیکھیے مساجد، پہلے آتے ہیں مسجد، اس کی جمع مساجد. یہ الف جمع، یہ کیا ہے؟ الف جمع. اس الف جمع کے بعد یہ 2 حرف پایا جا رہا ہے، جیم اور دال. ٹھیک، کیا ہوگا؟ جو ہے وہ غیر منصرف ہو جائے گا. ایک تو ٹھیک ہے، ایک تو کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اور جمع منتہی الجموع 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، لیکن اس کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے شرط ہے کہ اس کے آخر میں تائے تانیث نہ ہو. تائے تانیث نہ ہو. لہذا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جن میں 3 حرف ہو اور بیچ والا ساکن ہو. جیسے ایک مثال ہم دیتے ہیں غیر منصرف والا، یہ مصابیح، یہ غیر منصرف ہے. الف جمع کے بعد یہ 3 حرف ہے، 3 حرف میں کیا ہے؟ بیچ والا ساکن ہے. لیکن ہم ایک دیں گے ایسی مثال جو 3 حرف تو ہو، بیچ والا ساکن بھی ہو لیکن وہ غیر منصرف نہ ہو. جیسے دیکھتے ہیں کیا ہے؟ سیاقلہ اور فرازینہ. الف جمع، اس کے بعد 1 2 3 حرف، لیکن اس میں کیا ہے؟ لفظ مؤنث ایک محترمہ آ گئی یہاں پہ، تو کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف نہیں ہوگا. ٹھیک، ہمارا جمع کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ترکیب کیا ہے؟ تو کریں ترکیب سے مراد یہ ہے کہ 2 اسموں کو ملا کر کسی تیسری چیز کا نام رکھ دیا گیا ہو اور اس تیسری چیز کا نام رکھنے سے پہلے ان دونوں اسموں میں ترکیب نہ ہو. جیسے بال اور بک ترکیب میں بال الگ ہے، بک الگ ہے، برابر بال بک. بال ایک بت کا نام ہے، ٹھیک، اور جس شہر میں وہ بت رہتا تھا اس شہر کا نام کیا تھا؟ بک تھا. دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور اس کو کیا بولے ہم؟ غیر منصرف. الف نون زائدتان، الف نون زائدتان کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے شرط یہ ہے کہ علم ہو، نام ہو یا ایسا وصف یا ایسی صفت ہو جس کا مؤنث نہ ہو، یا اس کے مؤنث میں یا پھر ایک مؤنث بھی ہو لیکن اس کے آخر میں تائے تانیث نہ ہو. لہٰذا اگر ایسا وصف ہو کہ جس کے مؤنث تائے تانیث ہو تو الف نون زائدتان غیر منصرف کا سبب نہ بنیں گے. اچھا،
اس کے بعد ہم آتے ہیں وزن فعل. وزن فعل کیا ہے؟ وزن فعل سے مراد یہ ہے کہ اس وزن پر کوئی فعل ہو. وزن فعل کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے شرط یہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی اسم اصل وضع میں اس وزن پر نہ ہو، یا اس کی شروع میں الف تا یا نون کا کوئی حرف ہو. اچھا، اور یہ اس کے بعد اس کے آخر میں تائے تانیث نہ آئے، یا تائے تانیث آئے تو خلاف قیاس ہے. لہٰذا ضربن اور یعمل میں وزن فعل غیر منصرف کا سبب نہیں ہے. اربعون جب کسی مرد کا نام رکھا جائے تو غیر منصرف ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں لفظ عریان. لفظ عریان اس کی مؤنث آتی ہے عریانہ، لہٰذا وہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. ایک ہم لاتے ہیں الف نون زائدتان کی مثال نعمان. نعمان یہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے غیر منصرف ہے. غیر منصرف کیسے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ نام ہے صاحب، ٹھیک ہے، دو چیزیں، ایک تو نام ہے، دوسرا یہ کہ اس میں الف اور نون بڑھا دیا گیا ہے، اس لیے کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. اسی طرح سے ایک بیچارہ یہ اصغر، بیچارہ نہیں بھائی، مصباحی ہوں مصباحی، لیکن الحمدللہ. لفظ اصغر یہ بھی غیر منصرف ہے صاحب. غیر منصرف کیسے؟ ایک تو یہ صاحب کی علم ہے، نام ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ افعل کے وزن پر وزن فعل ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ وزن فعل ہے. افعلو، افعلو، اصغرو، افضلو، تو یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. تو الف نون زائد کیا کی مثال مل گئے، وزن فعل کی مثال مل گئے. یہ ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا، یعنی وہ چیزیں جو اسباب منع صرف ہیں وہ کمپلیٹ. اچھا آپ دیکھیں 1 2 3 4 ہاں 5 6 7، ان ساتوں کا 1 2 3 4 5 6 7، یہ کچھ مس ہو رہا ہے. عدل، وصف، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان، وزن فعل، کچھ مس ہو رہا ہے. یہاں بتایا اسباب منع صرف 9 ہے: عدل، وصف، معرفہ، جمع، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان، وزن فعل. اور کہاں گیا؟ تانیث، ٹھیک ہے، ایک تانیث بھی ہے. تانیث علم کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی ایک تو علم ہو جیسے آمینہ، علم ہے، اور دوسرا علامت تانیث ہے. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان، وزن فعل ہو گیا. تو یہ ہمارا لیسن نمبر 3 کمپلیٹ ہوا، اسباب منع صرف. اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کیا اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں.